نفسیات کے نقصان سے. یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, ہر انسان کے ساتھ زندگی میں یہ ہو رہا ہے. یعنی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ سورہ بقرہ 2 کی 155, 156 اور 157 ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں خوف سے, والجوع بھوک سے, ونقص من الاموال اور مال کے نقصان سے, والانفس اور نفسیات کے نقصان سے, وبشر الصابرین اور بشارت دے دو صبر کرنے. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر شخص کے ساتھ کر رہا ہے, آزمائش ڈال رہا ہے. اس کا یہ مقصد نہیں کہ کوئی آپ غلط کام کرے تو کر رہا ہے, یہ تو ویسے ہی آزمائش ڈالتا رہے گا. اب اس میں فرق کرنا ہے کہ اب دیکھیے آپ کا سوال میں تھوڑا یہ تھا کہ یہ کیسے ہم فرق کریں کہ یہ آزمائش اللہ کر رہا ہے یا ہمارے اعمال کی کچھ ہمیں ریٹرن بیک ہو رہا ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ جب اللہ کرے گا کوئی ان 4-5 چیزوں میں سے, اس میں آپ کے ایکشن کا دخل نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ میں باہر نکلا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, میں نے یہ ارادے تھوڑی کہا تھا میں سینٹر آپ آئیں گے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا آپ کا, ایسا تو نہیں تھا نا. تو یہ کیا ہوا, اللہ کی آزمائش ہو گئی. گھر میں آگ لگ گئی. ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے نا, حادثہ جس میں آپ کا کنٹرول نہ ہو. ایک میں نے بندوق نکالی اور گولی مار دی, یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گولی چلوا دی, میں نے مار دیا, یہ نہیں ہو سکتا. جس میں میرا ایکشن انوالو نہیں ہوگا وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. آپ میری بات سمجھیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا ہم ضرور آزمائیں گے خوف سے. اب مجھے خوف آ رہا ہے کیونکہ میں اپنی زندگی اللہ کے کانشیس کے مطابق کیریکٹر صحیح نہیں کر رہا, تو آپ کو وقتاً فوقتاً ایک خوف آئے گا. آپ کو پتہ نہیں کس بات کا خوف ہے, ڈر لگ رہا ہے. ایک ہوتا ہے ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ گھر میں شاید کچھ ہے. ایک یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں بس کام, ایک بے چینی کیفیت ہے, ایک خوف آتا ہے کبھی کبھار کہ میں اب صحیح کام نہیں کر رہا, یہ کر رہے. تو وہ خوف اللہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ صحیح ہو جاؤ. والجوع, بھوک کا, کہیں بھوک کا خوف آ رہا ہے آپ کو, یا مال کا نقصان کر دیا اس نے, آپ نے انٹینشن کوئی نہیں کی تھی, آپ کا انٹینشن نقصان ہو گیا. اور نفسیات, سائیکالوجی میں نقصان کر دیا, نفسیات میں دکھ دے دیا, ایسا زخم لگا دیا ایسا جس کو آپ نکال نہیں سک رہے, جس کا آپ کا ایکشن, آپ کا فزیکل ایکشن نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے. اور اس پہ لگا تھا وبشر الصابرین. اور یہ ساری باتیں جب ہو رہی, جب آپ جہاد کر رہے ہیں اس کی زندگی میں, جب تو جہاد کر رہے ہیں صحیح عمل کرنے کے لیے, اور آپ کے ساتھ یہ نقصان کر رہا ہے, یہ نہیں کہ وہ نقصان کرے تو آپ سے ریٹیلیٹ کر لیا, میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو آپ کا فرق یہ کہ وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا آپ کا اپنے ہاتھوں کا اعمال جو ہے ریٹرن ہو رہا ہے. وہ آپ کا ہاتھوں کا جو ہوگا وہ آپ کو نظر آ جائے گا, آپ کے خلاف ہوگا. کسی کے ساتھ اگر میں دشمنی کر رہا ہوں تو وہ دوسرا آدمی میرے پیچھے لگا ہوگا میں بھی اس کے ساتھ کچھ کروں, تو ایکشن کا ریئیکشن تو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ چلے گا میں نے ایسا کیا تو یہ ریئیکشن آ رہا ہے. لیکن اس میں بھی بڑا کاشیس ہونا چاہیے آپ کو, کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں حادثات کو ریلیٹ کر دیتے ہیں اپنے اعمال کے ساتھ. بعض سے حادثات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں میں نے فلانا کام کیا تو لہٰذا میرے ساتھ اب یہ ہو رہا ہے. یہ بھی بڑا ہوشیاری, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حادثات کی تعویل کرنے کا علم یوسف علیہ السلام کو دیا تھا. خوابوں کا بھی ہے, وہاں حدیث بھی لکھا ہوا ہے, یعنی حادثات کا علم. تو یوسف علیہ السلام, اگر کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے فلانا کوئی گناہ کیا تو لہٰذا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. سمجھ, یہ اس طرح بھی نہیں. شکریہ. اوکے, تھینک یو. آپ سورہ بقرہ کی 257 آیت ہے. کون سا پیج؟ سر پیج نمبر 2 ہی ہے جو پہلی آپ نے آیت بریف کی تھی. اس میں ناحق کرختگی سے متعلق لکھا ہوا ہے, ٹائرینی سے متعلق. جی. اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے اولیاء سرپرست, طغیانی اور سرکشی ہیں. یہ تو ہماری فطرت کا حصہ ہے, کرختگی ہوتی ہے انسان میں, ناحق کرختگی. شیخ پوچھنا تھا کہ حق کے ساتھ بھی کرختگی کی جا سکتی ہے؟ نہیں یہ تو ایک ترجمہ کیا ہے میں نے کہ اللہ کہتا ہے اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو بغیر حق, حق کے علاوہ اپنے نفسوں کو قتل نہیں کریں. سمجھے آپ, حق کے ساتھ کس طرح کرنا ہے وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. حق تو صرف اور صرف اللہ کی آیات ہیں, بالکل آپ حق ہو بھی نہیں سکتے. ٹھیک, اس آیات پہ آپ عمل جب کر رہے ہیں تو آپ اپنے کو ایک طرح سے سختی اپنے اوپر کر رہے ہیں. اچھا اچھا, اپنے اوپر صحیح کرنے کے لیے, صحیح کرنے کے لیے. تبھی تو ہوگی. اب نہیں دل چاہ صبح اٹھ کے فجر میں نماز پڑھو تو زبردستی اپنے نفس کو کچلنا. اچھا, ایک اور سوال ہے جی, اسی نیکسٹ پیج پہ, چوتھا جو ہے, تیسرا اور چوتھا. اس میں ہے کہ اور جو مردہ تھا پس ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اسے ایک نور بنایا, اس کے ساتھ وہ انسانوں میں چلتا پھرتا ہے. کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہو اور ان سے کبھی نکلنے والا نہ ہو؟ آپ نے کہا یہ ان لوگوں کے لیے جو آیات کی روشنی مل جاتی ہے اور پھر واپس بیک
پیچھے چلے جاتے ہیں اندھیروں میں اور وہ نکل نہیں سکتے. تو سر وہ حضرت یونس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اندھیرے میں ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, اور گمان کیا تھا انہوں نے کہ اللہ کا بس نہیں چلے گا ان پہ. تو بعد میں انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ بھائی ایسا نہیں ہے, اللہ ہی کی ذات پاک ہے, اور اللہ نے بتایا اسے تسبیح کی. ہاں تسبیح کری انہوں نے, تو وہ واپس آ گئے. لا الہ الا انت سبحان اللہ. پروفٹ ایگزامپٹ ہے یا انسانوں پہ بھی اپلیکیشن مطلب اپلائی ہوتا ہے؟ سنیے وہاں کی جو بات ہے, انہوں نے تو یہ کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من. تو اللہ کہہ بھی رہا, جملہ یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں چلا گیا تھا, اگر وہ تسبیح نہ کرتا تو ہم اسے مطلب مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیتے. کہ ایک بات کہی جا رہی کنڈیشنل ہے, اگر ایسا کرتا وہ تو اس کو ہمیشہ کے اندھیرے میں ڈال دیتا ہے مچھلی کے پیٹ میں. اگر وہ ایسا نہ کرتا, اگر آپ ایسا کر لیں تو آپ بھی باہر آ جائیں گے. اچھا, لیکن وہ اس آیت کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں بات. لیکن یہاں تو لکھا ہوا تھا جو اس کی مثال اس کی طرح ہو سکتی ہے جو ہرگز نہیں نکل سکتا. یعنی اللہ بتا رہا ہے یہاں پر اس کنڈیشن میں, اس کنڈیشن والے آدمی کو جو کہ کرے گا ہی نہیں. صحیح, کرے گا ہی نہیں, وہ تسبیح نہیں کرے گا تو اندھیرے میں پڑ جائے گا. جیسے کہ ابلیس ہے, معافی مانگ سکتا تھا, اللہ کو معافی نہیں مانگے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. لیکن یونس علیہ السلام کیونکہ پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیں ان سے ایک مثل بیان کر کے ان کو دلوایا, وہ ہٹے, ان کو لگا تھا, پھر انہوں نے تسبیح کری. تو اس تسبیح کی اگر کریں تو کنڈیشن میں باہر آ جائے گی. یعنی ہم پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ اگر محسوس کریں کہ ہم اندھیرے میں اور ہم تسبیح شروع کر دیں, اور تسبیح کس طرح وہ ایک الگ پروسیس ہے, وہ میں آپ سے بعد میں ٹائم لے کے پوچھ رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. نو پرابلم, ویری گڈ کوشچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمیر. سورہ معاہدہ کا میں نے سوال پوچھا. کون سا پیج تھا یہ؟ 6 نمبر 6. جی جی. اس میں آپ نے 55 آیات میں بتایا تھا کہ جھکنے والا یعنی رکوع کرنے والا. اس میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ جواز دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. رکوع کا آپ نے جھکنے والے یعنی رکوع کرنے والے, تو یہ وہ ہیں جو سائیکلوجیکلی جھکتے ہیں یا پھر یہ وہ ہیں جو فزیکلی جھکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے رکوع جو ہے نا ایک فزیکل بھی ایکٹ ہے, نماز کا حصہ ہے, اور ایک سائیکلوجیکل. عربی میں جیسے قیام کرنا, میں کھڑا ہوں, آئی ایم اسٹینڈنگ, قیام فزیکل بھی کھڑا ہوں, اور ایک سائیکلوجیکلی مجھے زندگی میں اسٹینڈ لینا ہے, وہ سائیکلوجی میں چاہے قیام. اور پھر میں رکوع میں جاتا ہوں, فزیکلی باؤ بھی کرتا ہوں اور ایک فزیکلی پروسٹریشن بھی کرتا ہوں. اٹ آل ڈیمانسٹریٹ سائیکلوجیکلی رسپیکٹ ٹو سم بڈی. اگر میں آپ کے آگے باؤ کر رہا ہوں تو مائی باڈی لینگویج از شوئنگ رسپیکٹ, ویدر میں دماغ میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا, لیکن فزیکلی میں آپ کو باؤ کر رہا ہوں. تو ایک رسپیکٹ کرنے کا ایک باڈی لینگویج میں طریقہ ہے. اسی طرح جو میں نے یہ کہا تھا وہ رکوع کرتے ہیں یعنی جھکے رہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ایک آیت ہے کہ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں, 17 سورت کی 37, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. نہ تو چل زمین پر مرحا اکڑ کر, ایسی کہ اردو میں کیا لکھا انہوں نے؟ یس سر. ہاں, بے شک تو زمین پہ کیا نہیں کر سکتا, زمین کو تو وہ نہیں کر سکتا, کیا کہنا چاہیے, تخریقہ, ہاں نہیں, پہاڑ جبال پہاڑ تو الگ ہے, اسنڈر اردو میں اسنڈر توڑ پھاڑ نہیں سکتا, سوری آپ زمین کو تخریق الارض, زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا, نہ تو پہاڑ کو اس کی ہائٹ کو ریچ کر سکتا ہے. اب یہ ایک فزیکلی تو ہم ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی چلے گئے, سائیکلوجیکلی آپ اس کے اوپر نہیں جا سکتے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک طرح سے انسان میں سکھا رہا ہے ہمبلنس, باؤ کریں آپ. ایک عقل جو میں نے کہا تھا غرور عقر, یہ نہیں ہونی چاہیے انسان کو پاس, علم کی یا گائیڈنس کی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کے پاس, تو اللہ کہے تو ایسا نہیں کر سکتا. تو یہ اس آیت کو رکوع کی جو میں نے بتایا کہ فزیکل رکوع نماز کا ایک حصہ ہے, اس کو میں ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن وہاں اگر راکعون آ گیا, ایک اور جگہ آتے کہتے ہیں ورکعوا مریم سے, اگر رکوع کرنے والوں کو سے رکوع کرو, رکوع کرنے والوں سے رکوع کرو, تو وہاں ہم سمجھ جائیں کہ بھائی جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. نماز کے اندر بھی جھکتے ہیں اور ویسے بھی جھکے رہنا ہے. جھکنا ہے فزیکلی, اگر میں اسٹریٹ بھی کھڑا ہوں, لیکن سائیکلوجیکلی میرے اندر ایک اندر ہمبلنس ہو جائے, مجھے معلوم ہے شاید میں لکھا ہے کہ تو اکڑ نہیں سکتا کہ زمین کو تو اسنڈر کر دے, زمین کو پھاڑ دے, یا آسمانوں کو پہاڑ پہ کو تو اوپر اس کو عبور کر لے. اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے صاحب, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
یہ ایک سوال تھا آپ سے جی کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز کانسیپٹ ہے جو بلیو کی جاتی ہے کہ بھائی جو ہوتا ہے تمہاری بہتری کے لیے ہوتا ہے. تو یہ فصلت کی 31 میں یہاں لکھا ہوا ہے. بتائیں کون سی پیج بتا دیں. یہ سب سے اوپر یہاں لکھا ہوا ہے کور پیج پہ. اچھا ٹھیک ہے. کہ وی آر یور پروٹیکٹرز ان دس لائف اینڈ دا ہیئر آفٹر. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کتنا یہ لنکڈ ہے اس بات سے, لائک کیا یہ صحیح ہے کہ اب جو میرے ساتھ ہو گیا تو میں مان لوں کہ بھائی اس میں ضرور میری کچھ بہتری ہے. کیا چیز ہوگی آپ کے ساتھ؟ کچھ بھی, جیسے کہ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے, لیکن اس آیت کو میں بیس بنا کے مان سکتا ہوں کہ یہ میرے لیے فیوچر میں بعد میں کچھ اچھی چیز ہوگی, کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے وی آر یور پروٹیکٹرز. تو میں مان لوں کہ بھائی اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ غلط ہے لیکن بعد میں میرے ساتھ صحیح ہوگا, کیونکہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھائی جو تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے ہوا ہے. نہیں میں نہیں, وہ جو ابھی اس سے پہلے جو سوال تھا کہ اس لیڈی نے آپ نے کیا تھا انہوں نے کیا تھا نا, یہ جو سوال ان کا سوال آپ اگر سمجھا ہوتا وہ یہ تھا کہ ہماری آزمائش کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, تمہیں خوف سے, بھوک سے اور مال سے اور نفسیات کے نقصان سے. اب آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے سپوز, تو سمجھیے کہ وہ اللہ نے کیا ہے یا آپ نے خود اپنے ہاتھ سے کیا ہوا ہے کچھ. تو آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں, اگر اللہ نے کیا تو پھر آپ صبر کریں. وبشر الصابرین, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان اللہ انا الیہ راجعون. تو اگر اللہ کی طرف سے اگر زندگی میں کوئی چیز ہوتی ہے آپ کے تو اس پہ آپ صبر کریں. لیکن آپ کچھ خود کیے بیٹھے ہوئے اور پھر آپ کے ساتھ دیکھیں میں ایک برائی کرتا ہوں اور اس برائی کا ریٹرن میرے اوپر آ جائے تو میں صبر کر رہا ہوں صاحب. مثال کے طور پہ ایک برائی شراب پی کے میں نے اپنے کیا گردے خراب ہو جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے لیور کڈنی وغیرہ خراب ہو گئی. ڈاکٹر بھی جانتے ہیں اس کا ایک افیکٹ ہے. اب میں نے اپنی پیٹ خراب کر لی, اب میں کہوں یا اللہ تعالیٰ نے میرے گردے خراب کر دیے, ہم پہ پینا نظر نہیں آ رہا ہے, جو پی کے نقصان کر لیا. تو اللہ تعالیٰ جو منع کر رہا ہے جس چیز کو, اس کے کرنے کا آپ ہی کی نفسیات پہ نقصان ہوگا. اور جب نقصان ہو تو اب اللہ پہ آپ بیلن ڈال رہے ہیں. بھائی منع اس لیے کر رہا ہے کہ آپ کو نقصان نہ ہو. اس ٹائپ کی بات ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو روک رہا ہے وہ آپ ہی کی نفسیات کے لیے بہتر ہے, اور جن چیزوں کو عمل کروا رہا ہے وہ آپ ہی کی نفسیات کے لیے بہتر ہے. تو یہ اس طرح ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم جو کہا جاتا ہے وہ کر نہیں رہے ہوتے, جس سے روکا جاتا ہے وہ بھی نہیں کر رہا. تو آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں, جو آپ نے اعمال اگر کوئی ایسا ہے جس کا ریٹرن میں ہو رہا ہے تو وہ تو آپ کو اپنے اعمال سے ہی کرنے ہیں. اور آپ کا اگر اعمال کا دخل نہیں اور اللہ کی طرف سے تو آزمائش ہو گئی. تو آزمائش جب ہوئی تو اس پہ آپ سب صبر کرنا ہے. نقصان آپ کی نفسیات کا کر دیا تو صبر کر لیں. قالوا ان اللہ انا الیہ راجعون, کہتے ہیں بے شک میں اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لوٹ رہا ہوں. تھینک یو. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ 3 کویشچنز ہیں آڈینس کی طرف سے, یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پہلا کویشچن ہے کہ کیا قرآن پڑھنے کے لیے کسی ٹیچر یا کوچ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ دس از دا کویشچن. کیا مطلب کیا قرآن پڑھنے کے لیے کسی ٹیچر یا کوچ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کوچ دیکھیے قرآن پڑھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ جو پری ریکوزٹ, کل حالانکہ لیکچر کل قرآن کا میں نے دیا تھا, اس میں نے یہ بتایا تھا قرآن پڑھنے کے لیے پری ریکوزٹ یہ ہوتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, سورہ نیل 16 سورت ہے, اس کی 98-99 آیت ہے. اس میں اللہ کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, بس جب بھی تم پڑھو قرآن اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. یہ پری ریکوزٹ ہے. کوچ اللہ بتا رہا ہے, اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان, الرحمن ہے اس نے ہی تعلیم دیا قرآن کی, خلق الانسان اس نے انسان کو تخلیق کیا, علم البیان وہی وضاحت کرنے کا علم دیتا ہے. پھر کہتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا. یہ میں نے چند آیتیں بتائی ہیں جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے ایک پری ریکوزٹ بتا دیا, اور ایک یہ بھی بتا دیا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون, بے شک یہ قرآن کریم ہے, یہ کتاب میں چھپا ہوا ہے, اس کو چھو نہیں سکتے جب تک طہارت نہیں کرے. اگر میں طہارت نہ کروں, ایک بہت ہی بزرگ, یعنی بزرگ کو چھوڑی صاحب, محمد رسول اللہ اگر فرض کریے اس زمانے میں, جس زمانے میں کہتے ہیں محمد رسول اللہ آئے تھے, سپوز اس زمانے میں اگر ایک آدمی بیٹھا ہے وہاں پر, ایک نان بلیور بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے قرآن سمجھنا چاہ رہا ہوں اور بیٹھ رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں, کیونکہ میرا بلیو نہیں, میں مانوں گا تھوڑی, تو میں محمد رسول اللہ بتا دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس میں آپ کو اللہ کا ڈائریکٹ معاملہ ہے.
کہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اور آپ اس کو اگر فالو کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اور اگر آپ کسی کو کوچ بنا لیں اور آپ کے انٹینشنز نہیں ہیں تو کتنا بھی اچھا انسان کچھ بھی بات بتا دے سمجھ میں نہیں آ رہا. بالکل. تو اس میں بیسک اس میں کیریکٹر انوالو ہے. عام کتابوں کے لیے ضروری نہیں کیریکٹر. میں پی ایچ ڈی کر سکتا ہوں سارے غلط کام کر کر، بلیو کریں آپ. میں دنیا کا ایک بہترین فلاسفر بن سکتا ہوں کرپٹ ہو کے، سارے غلط کام کر کے میں بڑا جینیس بن سکتا ہوں، کیونکہ اس میں آپ کو کیریکٹر امینڈمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انٹیلیجنس میں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں آپ. لیکن اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے، اللہ کی آیات کو فالو کرنے کے لیے آپ کو کیریکٹر چینج کرنا پڑ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ از دی بیسٹ ٹیچر. جزاک اللہ. The second question is related with chapter 5 سورہ المائدہ آیت 56. جو کوئی ولی بناتا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، بس بے شک وہ اللہ کا گروہ ہے غالب رہنے والا. اس آیت کی بیسس پہ جو کوشچن انہوں نے کیا ہے وہ ہے کہ اگر آپ کسی کی ٹیچنگ میں آ جائیں تو ان کو ماننا کیا غلط ہے؟ نہیں تو میں نے بتایا وائس ورسا بتایا تھا، میں نے اپنے لیکچر میں بتایا تھا کہ اگر فرض کریں یہاں کوئی آدمی آ رہا ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ میں کتاب دے رہا ہوں، آیتیں رکھی ہوئی سامنے، تو پہلے میں نے اللہ کا کلام کو سامنے رکھا، وہ قول رسول ہے اور میں اب اس پہ وضاحت کر رہا ہوں. تو ایکچولی کیا ہو رہا ہے، آپ وہ تینوں چیزیں دو، یعنی اللہ کی آیت بھی آ گئی سامنے، رسول کا قول بھی آ گیا، اور میں اس کو وضاحت کر رہا ہوں. میں ایک ہیومن بینگ ہوں، میں اس کو خود بھی عمل کر رہا ہوں. تو آپ بظاہر تو اللہ کے کلام کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ میرے اندر بھی خامی اگر کچھ آ رہی ہے آیت کے خلاف ہے تو آپ مجھے واپس بتا سکتے ہیں. تو ایک طرح سے ہم ایک دوسرے کے وہ ہیں، یہ نہیں کہ میں ایک ون سائیڈڈ ہے کہ میں ٹیچر رہوں گا اور آپ میرے وہ رہیں گے. ہاں میں بظاہر تو ٹیچر رہوں گا، لیکن اگر مجھ سے کچھ بھول ہو رہی تو آپ مجھے واپس آیت سے وضاحت کر سکتے ہیں. تو ہم ایک دوسرے کے پروٹیکٹرز ہیں، ایک دوسرے کے ولی اور اولیاء ہیں، ایک سائیڈڈ نہیں ہے. لیکن بظاہر اگر اللہ کو آپ مائنس کر دیں گے، اب ایک آدمی فرض کریے یا خاتون یا کوئی ایک آدمی آئے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں سارے جتنے عالم ہیں سب کو غلط سمجھتا ہوں، میں محمد شیخ کو صحیح سمجھتا ہوں سپوز، اور نہ وہ آیت یاد کرے، نہ عربی پڑھے، نہ معنی سمجھے، بس یہ کہتا پھر کہ محمد شیخ صحیح کام کر رہا ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے، پکڑ رہا ہے، وہ صحیح تھوڑی کر رہا ہے. وہ اگر یہ کہتا پھر رہا ہے کہ محمد شیخ از جسٹیفائڈ ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل، دیٹ ڈزنٹ مین نتھنگ. اگر وہ اس طرح نہیں کر رہا، اس کو بھی آیتیں یاد کرنی چاہیے، عربی یاد کرنی چاہیے، معنی یاد کرنے چاہیے، اور پھر اپنا کیریکٹر بھی چینج کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو اپنا جواز دینا ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ عمل کرتے ہیں معروف کے ساتھ اور بہروپے سے روکتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جواز دیتے ہیں. یہ سب باتیں ہیں نا، سب کو کرنی، انہوں نے بھی کرنی، میں نے بھی کرنی. تو ٹیچنگ میں آ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ برابر کے ساتھ ساتھ درجہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت ہو سکتا ہے، مجھ کو آپ پہ فضیلت دے دیو، لیکن بعض کو بعض پہ فضیلت، اس کی ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک. لاسٹ کوشچن از کہ کیا اللہ کی اجازت سے کچھ لوگ شفاعت کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی اجازت سے کچھ لوگ شفاعت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید میں شفاعت کا ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں آپ کو ابھی فی الحال ایک دو آیتیں بتا. ایک تو پہلے تو شفاعت جو ہے نا انٹرسیشن کہتے ہیں، انٹرسیڈ کرنا. اللہ نے ایک آیت ہم نے پڑھی تھی لیکچر میں کہ ساری شفاعت تو اللہ کے ہاتھ میں. مقصد شفاعت کا مطلب وہ طریقہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ آیات میں کس طرح انٹرسیشن کیا جائے گا، کس طرح. یعنی کہ آپ اگر فرض کریے جیسے میں نے بتایا میں نے خطا کری اور میں بھول گیا تو میں معافی مانگوں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، بار بار اس کو. اب یہ نہیں کہ میں وہ غلطی کرتا رہوں بار بار یہ کہتا رہوں، غلطی کر کے رک جاؤں اور یہ معافی مانگ لوں. تو یہ انٹرسیشن کا طریقہ بتا دیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب کہ میں غلط کام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کوئی شفاعت کو کہہ دے وہ قبول ہو جائے گی. اور قرآن مجید میں دیکھیے سورہ پہلے بقرہ 2 کھولیں آپ اور اس کی آیت ہے 48. اس شفاعت کا الگ لیکچر ہے وہ میں دوں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی ایک بات بتا رہا ہوں. بقرہ 2:48 وَاتَّقُوا اللَّهَ يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
اور تقوی اختیار کرو اس دن سے نہیں کوئی جزا ملے کسی نفس کو کسی نفس کے بارے میں کوئی شے، اور نہیں قبول کی جائے گی اس سے کوئی شفاعت، ولا يقبل منها شفاعہ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہیں اس سے پکڑا جائے گا اس سے کوئی عدل، ولا هم ينصرون، اور نہیں مدد کی جائے گی۔ یہاں اللہ نے منع کر دیا کوئی اگر وہ آدمی صحیح نہیں تو کوئی شفاعت اس کی کوئی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی تمام شفاعت تو اس کے پاس ہے۔ اچھا، اور دیکھیے عیسیٰ السلام ایک پیغمبر ہیں، انہوں نے اللہ نے ان کو اجازت دی شفاعت کی۔ یہ ایک سچویشن ہے عیسیٰ السلام کے بارے میں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهِينَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ جب کہا اللہ نے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو پکڑو دو الہ سوائے اللہ کے؟ تو انہوں نے کہا، عیسیٰ السلام نے کہا، قال سبحانہ، پاک ہیں آپ، میری نہیں تھا کہ میں ایسا کچھ کہتا جو اس کا جو حق نہیں تھا، جو حق نہیں تھا۔ اگر میں نے کچھ کہا تو وہی کہا جو مجھے تو نے، ان کنتو قلتو فقط علمتا، جو اگر میں کچھ کہتا تو ضرور جانتا۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے میرے نفس میں کیا، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، اور جو کچھ میں نے کہا سوائے جو مجھے تو نے امر کیا تھا۔ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ بندگی کرو اللہ کی، ربی و ربکم، میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی ہے۔ وکنت علیم شہیدا، اور تو اوپر اس بات پر گواہ تھا۔ ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا۔ فلما توفیتنی، پس تب تو نے مجھے وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، تو ان کے اوپر رقیب تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور ہر شے پہ تو گواہ ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ آگے جو اصل بات اب آئی، ان تعذبہم فانہم عبادک، بس نہیں، اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے گا، فانہم عبادک، بس وہ بے شک تیرے نوکر ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کی مغفرت کر دے گا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو عزیز الحکیم ہے۔ تو عیسیٰ السلام کو اللہ نے یہ اجازت تو دی کہ آپ کہہ دیں، کہہ دیا۔ یہ کون لوگوں کے لیے کہا جائے؟ جو عیسیٰ کو اللہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، وہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ عزیز الحکیم، طاقت والے، حکمت والے۔ تو اللہ نے معاف تھوڑی کر دیا، اجازت دی تھی کہنے کی، کہہ دیا انہوں نے۔ آپ کا مطلب یہ کہ جب تک میں جو آگے لکھا نیکسٹ آیت میں، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، اللہ کہتا ہے آج کے دن نفع ان سچوں کو ہوگا، صدقہم، ان کی سچائی کا۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے جنتیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ رضی اللہ عنہ ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو، وہ ان سے راضی ہو۔ یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں اور عیسیٰ السلام نے کہہ دیا ان کی مغفرت کر دو، تو اللہ مغفرت نہیں کر رہا، اجازت تھی، کہہ رہے ہیں وہ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ تو ان کی سچائی کام آئے گی اس دن، یعنی ان لوگوں کی سچائی کہ جو اس پہ عمل کریں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ ان کا کوشچن یہ تھا کہ اجازت تو دے دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن عیسیٰ السلام نے اجازت میں کہہ تو دیا، لیکن شفاعت نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے یہیں بتا دیا ان کی سچائی ان لوگوں کی کام آئی اس دن۔ اگر وہ اس پہ یہاں بلیو کر لیں آج کہ عیسیٰ السلام کو اور ان کی ماں کو بیٹا نہ کہا جائے، اللہ واحد ہے، تو اس دن کی بات آپ آج یہاں مان لیں تو شفاعت ہو جائے گی اس دن۔ لیکن اگر ویسے ہی رہیں گے اور کہتے رہیں گے تو شفاعت تھوڑی ہو رہی ہے۔ یہ آیت ٹوٹل شفاعت اللہ کے ہاتھ میں، اس طرح کہ وہ پہلے ہی بتا رہا ہے کہ اس دن کیا ہوگا۔ یا جیسا بھی ہم نے پڑھا کہ اس دن لوگوں سے پوچھا جائے گا کیا یہ لوگ خود گمراہ تھے یا تم نے انہیں گمراہ کیا؟ وہ کہیں گے آگے ہم تو آپ کو اولیاء سمجھتے، یہ لوگ جو تھے یہ ان کو آپ نے بتا دیا، یہ نصیحت بھول گئے۔ تو کہاں ہوئی شفاعت؟ یہ شفاعت یہاں پتہ آیتوں سے آپ کی خود کی یہاں ہو رہی ہے، ہم ان کو دوسروں پہ رکھ کے نہ کریں۔ شفاعت کا طریقہ اس طرح ہے۔ جزاک اللہ شکر۔ اوکے جی، شکریہ۔ آ جاؤ، ایک سیکنڈ ایک سوال اور ہے۔ یس پلیز۔ پیج نمبر 24۔ جی
اور نہ ہی زندہ اور مردہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں. بے شک اللہ جس کو چاہے سنا دیتا ہے اور ان کو سنا نہیں سکتا جو قبروں میں ہے. کہا جاتا ہے جیسے ہم زندہ ہیں ہم سن سکتے ہیں, اور کہنے میں آتا ہے جو مر گئے ہیں, جو جن کی میت گھر پہ ہوتی ہے, جیسے روتے ہیں کوئی بھی, جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے. اگر وہ مر گئے تو اس کو تکلیف کیسے ہو رہی ہے جب اللہ اس کو سنا نہیں سکتا قبروں میں؟ تو ہم تو سن سکتے ہیں, ہم زندہ ہیں. اور وہ جب جیسے کوئی بھی کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, وہ جیسے گھر پہ ہوتا ہے روتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ان سے پوچھے بھائی, مجھ سے سوال کر رہے ہیں تکلیف کیوں ہوگی, مر گیا تو ختم, کچھ نہیں ہو رہا اس کو. تو یہ کہا ہے نا کہ بے شک اللہ جس کو چاہے سنا دیتا ہے. تو اور جو لوگ جو اس قبروں میں بات سے اس بات سے کیا تعلق ہے کہ ایک مر گئی موت, ایک فرض کری لاش پڑی ہے محمد شیخ کی, مجھے کوئی تکلیف تھوڑی ہے, میں تو مر گیا. تو اللہ چاہے جس کو سنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا سنا رہی, سنا تو رہے اس آیتیں آپ کو, اللہ کی آیتیں سن نہیں رہے آپ, ابھی سن رہی ہیں آپ کو, آیتیں سنائی دے رہی ہیں. جس کو چاہ رہا ہے سنوا دے گا. اب یہاں بہت سے لوگ تھے سن تو رہے تھے, میری شکل دیکھ رہے تھے, ایسے بھی لوگ ہوں گے, اشارے دیکھ رہے تھے کیسے ہاتھ ہلا رہا ہے یہ آدمی, اور نوٹ کر رہے تھے اس کی جگہ کیا شکایت, اور کچھ سنو جو سنا نہیں. اللہ کی آیت سنو نا, اللہ کہہ رہا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اللہ اپنی آیت کو سنوا دیتا ہے. جی آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہے سنوا دے, اور جس کو نہیں سنوا رہا نہیں سنوا رہا. یہ زندہ لوگ نہیں سنائی دے رہا بھائی, بہت سے لوگوں نہیں سمجھ میں آ رہا, یوں بیٹھے ہیں خالی شکل دیکھ رہے ہیں تو آ ضرور رہے ہیں, شاید سنائی ہو جائے کسی دن, تو وہ ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچارہ مردے کو کہہ رہے ہیں تکلیف ہو رہی, یہ کون کہہ رہا ہے کہ اس کو مردے کو تکلیف ہو رہی ہے, کس نے, وہ لوگوں نے کہا. یہ سننے میں آتا ہے. یہ تو ہاں سنا کون رہا, اللہ سنا رہا ہے. جی اللہ سنا ہے کہ مردے کو تکلیف ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, لوگ کہہ رہے ہیں نا. تم سے پوچھو کیا مردے کا ایکسپیرینس ہے آپ کو؟ اس میں لاسٹ لائن ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو اس میں غالب سے کیا مطلب ہے کہ غالب رہنے والے, بے شک وہ اللہ کا گروہ ہیں غالب رہنے والے. غالب یہ جو تھے وہ غالب نہیں ہے. یہ غالب کے معنی اب میں بتاؤں, غالب کی معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں کہ کن پہ غالب رہنے والا, آئی مین ٹو سے جو جنہوں نے پکڑ رکھا جھوٹے الہ بنائے ہوئے, اچھا, جن لوگوں نے اللہ کے ان لوگوں چھوڑ کر جن کو ہی پکڑا ہوا ہے, اور جو لوگ اللہ اس کے رسول پہ جو کوئی اللہ کو اس کے رسول اور ایمان والوں کو سرپرست بناتا ہے, وہ جو ہیں اللہ کی پارٹی ہے, اور وہ ہمیشہ غالب رہے گی ان لوگوں پر جو ایسا نہیں کر رہا ہے. اچھا, جیسے جنہوں نے سنیے انہوں نے ان کی مثال دی تھی اللہ تعالیٰ نے. جو لوگ دیکھیں جو کون لوگ ہیں وہ سنیے, ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک ہیں ہمیں قرب دلانے کے لیے, یہ ہماری خطائیں جو ہیں بوجھ اٹھا لیں گے, اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا یہ ہمارے سفارشی ہیں. ان کے گھر کی مثال اللہ نے کہا تھا مکڑی کے گھر کی طرح, جالے کی طرح, پھونک مارے اڑ جائے گا, تو ہم اس پہ غالب ہیں نا. ہاں اچھا, ہاں بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.